پھر آگے انشاءاللہ جو آیت ہم پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بات واضح کرتے ہیں کہ شوہر بیوی کے اوپر ایک درجہ زیادہ رکھتا ہے. ویسے تو حق اور فرائض میں دونوں برابر ہیں، دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں، لیکن گھر کی ملکیت کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں مرد کو سربراہ کی حیثیت حاصل ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اوپر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مہر دے کر نکاح کرتا ہے اور بیوی کی تمام ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے. تو اللہ نے ان کا ایک درجہ ان کی ذمہ داری کی ادائیگی کے صلے میں دیا ہے. لیکن جب یہ ماں باپ بن جاتے ہیں تو ماں باپ سے 3 درجے اوپر حاصل کر لیتی ہے. اس کے بارے میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے کہ اللہ نے ماں کے 3 درجے باپ سے زیادہ کر دیے ہیں. اب اس علمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ اگلی آیت دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمطلقات، اور وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں، یتربصن، انتظار کریں وہ، بانفسہن، ساتھ اپنے نفسوں کے، 3 قروء، 3 حیض یا پھر 3 طہر. روکے رکھیں کس چیز سے؟ دوسرے نکاح سے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ضروری باتیں جو طلاق یافتہ عورتوں کے لیے ہیں اس کو واضح کر رہے ہیں. پہلے اس 3 قروء کو اگر ہم سمجھ لیں، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس کا معنی حیض بھی ہے، 3 حیض یا پھر 3 طہر. اگر اس کا معنی 3 طہر سے لیا جائے تو 3 حیض کا آ جانا عدت کا ختم ہو جانا ہے. 3 حیض کا آ جانا تو عدت ختم ہوئی. اسے کہتے ہیں 3 طہر. یعنی جیسے ہی حیض شروع ہوتے ہیں عدت ختم ہو جاتی ہے. وہ دن عدت کے ختم ہونے کا دن ہوتا ہے. لیکن کچھ مفسرین کے نزدیک اس قروء سے مراد حالت حیض ہے، 3 حیض. تو اس میں معنی یہ ہوتا ہے کہ جب عورت حیض سے فارغ ہو جاتی ہے تو عدت ختم ہوتی ہے. یعنی 3 حیض کے بعد نہا کر جب وہ فارغ ہوتی ہے تو عدت ختم ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں 3 قروء میں مراد حیض کا معنی. اب اس آیت میں عورت کی عدت بھی معلوم ہو رہی ہے. عدت کا لفظ عدد سے ہے اور اس کا معنی گنتی کے ہے، اور مختلف حالت میں مختلف عدت ہیں. جیسے کہ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 حیض یا 3 طہر ہیں. خلا یافتہ عورت کی عدت 1 حیض. اسی طرح سے اگر کوئی ایسی لڑکی ہے کہ جس کو حیض ابھی آنا شروع نہیں ہوئے، اگر حیض آنا ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی عدت 3 مہینے ہے. یا پھر کوئی ایسی عورت کہ جس کے حیض آنا بند ہو گئے ہیں تو اس کی بھی عدت 3 مہینے ہے. اس بارے میں آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. سورۃ طلاق میں آتا ہے آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری وہ عورتیں جو عمر رسیدہ ہونے کی بنا پر حیض سے مایوس ہو گئی ہیں، اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہے تو سنو، ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی یہی عدت ہے جنہیں ابھی حیض شروع نہیں ہوئے. تو یہاں جو میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 حیض یا 3 طہر ہے، تو یہاں 3 ماہ بھی آپ لکھ لیں کہ 3 ماہ اس عورت کی ہے جس کو حیض آنا بند ہو گئے ہیں یا جس کو حیض ابھی آنا شروع ہی نہیں ہوئے. اور اسی طرح سے خلا یافتہ عورت کی عدت 1 حیض ہے، اور اگر کسی کو حیض آنا بند ہو گئے یا حیض آنا شروع ہی نہیں ہوئے تو اس کی عدت 1 ماہ ہوگی. کیونکہ عمومی طور پر یہی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ 1 مہینے میں ایک بار ان کو حیض آتے ہیں.
پھر حاملہ عورت کی عدت تھوڑی مختلف ہے. اب حاملہ عورت چاہے مطلقہ ہو، مطلقہ کہتے ہیں جس کو طلاق ہو گئی ہو، یا پھر بیوہ ہو، یا پھر خلا یافتہ ہو، یعنی جس عورت نے خلا لی ہو، تو ایسی حاملہ عورت جو مطلقہ ہو، بیوہ ہو یا خلا یافتہ ہو، تو اس کی عدت وضع حمل ہے. یعنی جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اب وہ چند دن کا ہو معاملہ، یا چند ہفتے کا ہو، یا چند ماہ کا ہو، وضع حمل اس کی عدت ہے. ایک بہت اہم فقہ جو عدت سے جڑی ہے کہ عدت اسی صورت میں ہوگی کہ جسمانی تعلق قائم ہو گیا ہو، ورنہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہیں کیے ہوگی اس کی عدت نہیں ہے. لیکن یہ شرط بیوہ کی عدت کے لیے نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدت میں اتنا فرق کیوں ہے؟ حالانکہ یہ تو ساری ہی عدتیں ہیں، لیکن اتنا فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مختلف صدمے کو برداشت کرنے کے لیے مختلف وقت درکار ہے. اگر آپ تھوڑا غور کریں تو سب سے زیادہ عدت بیوہ عورت کی ہے، 4 مہینے 10 دن، کیونکہ عورت کی زندگی کا سب سے بڑا غم اس کے شوہر کا اس دنیا سے چلے جانا، اور یہ ایسا بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ جس سے نکلنے کے لیے عورت کو سب سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف قسم کی عدتیں دی ہیں مختلف حالات کے اعتبار سے. پھر اس عدت کی ایک اور حکمت بھی ہے کہ اگر کسی کو حمل ہے، پریگننسی ہے، تو معلوم ہو جائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا، اور نہیں، یحل حلال یا پھر جائز، لہن ان کے لیے، ان یہ کہ یکتمنا وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان اگر کننا وہ ہیں، یؤمن باللہ ایمان رکھتی اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر. ان کے لیے جائز نہیں، ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چھپائیں یعنی حمل، یا پھر چھپائیں حیض کو جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر وہ واقعی ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر. اگر کوئی عورت اپنی پریگننسی کو چھپا لیتی ہے اور اسی دوران اس کی دوسری جگہ شادی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں نسب میں اختلاط پیدا ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں کہ یہ کسی کا نطفہ کسی اور کے نام سے منسوب ہو جائے گا. اور یہاں جو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ وہ اپنا حیض بھی نہ چھپائیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی خود رجوع کرنا نہیں چاہتی تو وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے 3 حیض آ چکے ہیں، جبکہ واقعتاً ایسا نہ ہوا ہو. یا پھر وہ رجوع کرنا چاہ رہی ہو اور اس کو 3 حیض آ چکے ہوں، لیکن وہ یہ کہے کہ مجھے 3 حیض نہیں آئے ہیں، یعنی رجوع کرنے کی مہلت باقی ہے. اس طریقے سے کوئی بھی بات چھپانے سے معاملات انتہائی گڑبڑ کا شکار ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس کو اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے. یوم آخرت پر ایمان کی بات کیوں آئی؟ وہ اس لیے کیونکہ ہر شخص کو کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے اس کے اپنے ہر عمل کا جو اس نے کیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ اور ان کے شوہر احق کو زیادہ حقدار ہیں بِرَدِّهِنَّ ان کے لوٹانے کے، فی ذالک اس میں، ان اگر ارادو وہ ارادہ کریں، وہ چاہتے ہوں اصلاحاً اصلاح کو، تو ان عورتوں کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس لوٹانے کے. اور یہ چیز طلاق رجعی میں ہو سکتی ہے. طلاق رجعی میں شوہر رجوع کا حق رکھتا ہے. اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں، دونوں اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، جس کا انشاءاللہ ہم آگے بھی ذکر پڑھیں گے کہ طلاق 3 بار ہے. اس میں 3 طلاقوں میں 2 طلاقیں رجعی طلاق ہوتی ہیں. اسی کی بات یہاں ہو رہی ہے کہ اگر وہ شوہر اور بیوی
اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ سے ایک ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر رجوع کر لینا اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے، مثل مانند الذی، اس کے ہے جو، علیہن، اوپر ان کے ہے، بالمعروف، ساتھ معروف طریقے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معروف کے مطابق ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حق ہے جیسے ان کے اوپر حق ہے، یعنی دونوں شوہر اور بیوی حق اور فرائض میں برابر ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں اور فرائض ادا کرنے ہیں، دونوں ہی اس میں برابر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان پر، درجتن، ایک درجہ ہے۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ زیادہ دیا ہے۔ جیسے میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ گھر کی ملکیت کی جہاں بات آئے گی تو مرد کو اللہ نے سربراہ کی حیثیت دی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مرد فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، فزیکلی اسٹرانگ یعنی جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، اسی طرح سے مرد حضرات ایموشنلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں، جذباتی طور پر بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مہر دے کر نکاح کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور بیوی کی تمام ضرورتوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو ایک درجہ ان کی ذمہ داری کی ادائیگی کے صلے میں دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نکاح اور طلاق دونوں میں اختیار مرد کو عورت سے زیادہ ہے۔ نکاح اور طلاق دونوں میں اختیار مرد کو عورت سے زیادہ دیا گیا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں کہ حقوق اور فرائض میں دونوں برابر ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ جو زیادہ دیا ہے عورتوں سے، تو یہ سب اس کے عزیز اور حکیم ہونے کی بنا پر ہے، کیونکہ وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، وہ اپنے فیصلوں میں غالب ہے اور اس کے ہر فیصلے میں حکمت پوشیدہ ہے۔ لیکن بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے مانند اس کے ہے جو اوپر ان کے ہے، ساتھ معروف طریقے سے۔ معروف طریقہ یعنی جانا پہچانا طریقہ۔ اتنی خوبصورت بات ہے کہ 1400 سال پہلے ہی اللہ نے عورت کا مقام بلند کر دیا، حالانکہ عرب معاشرے میں عورت کے مقام کی بہت بری حالت تھی، بہت زیادہ وہاں اصلاح کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق پر بات کی۔ اتنی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ جی، یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں انتظار کریں، وہ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر بھی کیا کہ روک کے رکھیں اپنے آپ کو، یعنی دوسرے نکاح سے۔ ثلاثۃ قروء کا جو لفظ ہے یہاں پر، اس میں اگر آپ مراد حیض اور مراد طہر کے ساتھ مراد 3 مہینے بھی لکھ لیں تو یہ زیادہ بہتر بات رہے گی، کیونکہ 3 مہینے ان کے لیے جن کو حیض ابھی شروع نہیں ہوئے، یا ان کے لیے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی جن کو حیض آنا بند ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے پہلی چیز پڑھی تھی کہ مسنون طریقہ طلاق میں کہ عورت کو حالت طہر میں طلاق دے، حالت حیض میں نہ دے، اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی بیوی کو ایسی حالت میں طلاق دی کہ جو حالت حیض میں تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کرے، پھر اسے چھوڑے رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر حائضہ ہونے کے بعد پاک ہو تو چاہے اسے روک لے اور چاہے تو اسے چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ جو بات ابھی آپ کو بتائی گئی یہ اس کی دلیل پر حدیث ہے، جس میں آپ دیکھیں تو عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی جب وہ حالت حیض میں تھی۔ طلاق تو ہو گئی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا کہ وہ رجوع کر لیں۔ ایک اور روایت ہے جو کہ مسلم کی ہے، ابو الصحبہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت کیا، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کی ابتدائی 3 سالوں میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہاں یعنی یقیناً ایسا ہی ہوتا تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عورتوں کا بھی مردوں پر ویسا ہی حق رکھا ہے جیسا مردوں کا عورتوں پر ہے۔ بڑی پیاری بات جو اللہ تعالیٰ نے کی یہاں پر کہ عورتوں کو بھی معروف کے مطابق کھانا، کپڑا، اچھا برتاؤ، رہائش، یہ سب کچھ دینا شوہر پر لازم ہے، جنہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک دوسرے کو حق دستور کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں روایت بھی آتی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ایسی سزا دو جس سے جسم پر نشان نہ پڑے، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ انہیں دستور کے مطابق کھانا اور لباس دو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، اور جب تم لباس پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور اس کے چہرے پر نہ مارو، اسے گالی نہ دو، اور اسے قطع تعلق نہ کرو مگر گھر ہی میں. یعنی اگر چھوٹی موٹی کوئی نوک جھوک ہو گئی ہے تو گھر ہی کے اندر وہ رہے، تھوڑی بہت جو بات چیت بند ہو جاتی پھر اس کے بعد جلد از جلد اس کو بھی ختم کر دیا جائے. یہ حدیث ابو داؤد میں آتی ہے. پھر یہ جو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ عورتوں پر زیادہ دیا ہے، اس بات کو عورتیں تسلیم کر لیں تو ان میں ان کے لیے خیر و بھلائی ہے. کسی کی بھی فضیلت کو تسلیم کر لینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں. جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو زیادہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شوہر کی بات ماننے کا جو بیوی کو کہا ہے، ظاہر ہے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ کھانے پینے کی فکریں کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں فطری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قوتوں میں زیادہ کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، کچھ حکمتیں ہوتی ہیں. لیکن دنیا اور آخرت کے شرف کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کو ہی فضیلت بخشی ہے. باقی دنیاوی اعتبار سے صرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم رکھی ہے، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ کون اللہ کے اس فیصلے کو اپنے دل سے تسلیم کرتا ہے اور اپنے شوہروں کو وہ عزت اور احترام جو اللہ ہی نے اس کو دیا ہے وہ دینے والے بنے. یعنی بیویوں کو وہ تمام فضل اور شرف جو اللہ کی طرف سے شوہروں کو دیے گئے ہیں اس کو تسلیم کر لینے میں ہی خیر و بھلائی ہے، اور اس کی اطاعت کرنے میں ہی خیر و بھلائی ہے. اب اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ طلاق کی فقہ کو اگلے لیسن میں دیکھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. امید ہے کہ ساری آیتیں آپ کو واضح ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.